الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 تا 13 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا آغاز وَإِذَا سے ہو رہا ہے۔ وا کا مطلب اور ہوتا ہے اور اذا کا مطلب جب ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو جملے میں اپنے بعد میں آنے والے تمام ماضی کو زمانہ حال میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں قیلہ میں ماضی کا فعل ہے اور ترجمہ بنتا ہے کہ کہا گیا، لیکن وَإِذَا کی وجہ سے اس کا ترجمہ وَإِذَا قیلہ کا یہ بنے گا کہ اور جب کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے فعل نہیں آ رہا ہے، لا تفسدو۔ تفسدون مضارع ہے کہ تم فساد کرتے ہو، اس سے امر بنتا ہے تفسدو، تم فساد کرو، اور اگر اس کو ہم مضارع کا نفی بنائیں تو وہ بنتا ہے لا تفسدون، تم فساد نہیں کرتے، اور اگر اس کا نہیں بنانا ہو تو پھر ہوگا لا تفسدو، تم فساد مت کرو۔ فسدو، انہوں نے فساد کیا۔ ماضی کے آخر میں واو الف ہوتا ہے لیکن تے نہیں، البتہ اس کا آخری حرف لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، جو کہ الف ہے۔ مضارع کے شروع میں تے ہے لیکن آخر میں واو نون ہے، جبکہ فعل نئی لا تفسدو کے شروع میں تے اور آخر میں واو نون کی بجائے واو الف ہے۔ جب بھی یہ شکل نظر آئے تو اس میں کسی کام کے روکنے یا منع کرنے کا فعل ہوگا۔ اس کا آخری الف بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ پھر اسی طرح سے آگے ہم ضمائر جملے میں کئی سارے ضمیر جب اکٹھے ہو جائیں تو وہ زور پیدا کرتے ہیں، ہم فہم ضمائر جو ہیں۔ اب یہاں پر الا، انا، ہم اور پھر ہم، جیسے ہم زور دینے کے لیے کسی بات کا تکرار کرتے ہیں، وہی تو اصلی ذمہ دار ہے، تم ہی تو فساد کی جڑ ہو۔ اسی طرح جب ایسی ضمائر تکرار کے ساتھ آئیں اور ساتھ میں انا کا مطلب ہے بے شک ہو، تو اس میں بے حد ضرور زور دے کر یقین دلایا گیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا انا بے شک، ہم وہ، پھر ہم وہی، یعنی بے شک وہ ہی یا بے شک وہی۔ تو چلیں آئیں اب پہلے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، تم نہ فساد کرو، فی الارض، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم مصلحین ہیں۔ الا، اچھا یہ الا کا لفظ جو ہے یہ بھی خبردار کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، تو یہ الا عربی میں یہ اس مفہوم میں آتا ہے، تو اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، یہ مشترک مفہومی لفظ ہے۔ الا انہم، تو وہ ہیں مفسدون، مفسدین، ولیکن لا یشعرون، لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب کہا جاتا ہے، قیل لہم، اب یہ وہی جو میں نے پہلے سمجھایا آپ کو، آمنو، جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لے آؤ،
کما آمن الناس، ایسے جیسے ایمان لائے یہ ناس، قالو کہا انہوں نے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء ایسے جیسے ایمان لائے یہ سفہاء، اردو میں اس کا ترجمہ بے وقوف کرتے ہیں، الا پھر وہی الا، انہم تو وہی وہ ہیں سفہاء، ولکن لا یعلمون در حقیقت لیکن نہیں وہ علم رکھتے۔ مشترک مفہومی ترجمہ یہ بنا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد فی الارض نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مصلحین ہیں، الا وہی تو مفسدین ہیں لیکن در حقیقت وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ایسے جیسے یہ ناس ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء ایمان لائے، الا وہی تو سفہاء ہیں لیکن در حقیقت وہ علم نہیں رکھتے۔ ہمارا مشترک مفہومی ترجمہ ختم ہوا۔ تقابل کے لیے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک اہم نقطے کی وضاحت کروں گا، اس کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے ہیں لوگ، کہتے ہیں کیا ایمان لاویں ہم جیسا ایمان لائے ہیں بے وقوف، خبردار ہو تحقیق وہی ہیں بے وقوف اور لیکن نہیں جانتے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اب میں آپ کو پچھلی آیات کی طرف لے جا کر اپنا جو اہم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں گزرا کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی وہ مفلحین ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ان کی کچھ صفات بھی بیان کی گئی ہیں، ان صفات کا بھی ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں صلاۃ، ومما رزقناہم ینفقون اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لاتے ہیں جس کا ہوا انزال تیری طرف، وما انزل من قبلک اور جس کا انزال ہوا قبل تجھ سے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا۔ اللہ نے یہاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ نے یہاں پر نئی نبوت کی جڑ کاٹ دی قرآن کے شروع میں ہی۔ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے، یہاں اللہ نے اگر نبوت کا اجرا رکھنا ہوتا تو اللہ یہ فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبعدک، یعنی وہ جو تیرے سے پہلے نازل ہو چکا اور وہ جو تیرے بعد نازل ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابتدائی آغاز میں ہی قرآن شروع کرتے ہی نئی نبوت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس وحی کی دو ہی اجزاء یا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ وحی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی، اور وہ وحی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو کر مکمل ہو چکی۔ آپ کے بعد نہ ہی کوئی نئی نبوت ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی ہے۔ تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے اور اس نقطے کو بہت زور سے اور بہت تاکید کے ساتھ یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اگلا جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا
لیکن یہ بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی تو اس بات کا ذکر کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک کی ایک اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے جامع الفاظ میں ایک تعریف بیان کر دی، اس کی شان بیان کر دی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا ریب نہیں ہے۔ اس کا ہم ترجمہ شک کرتے ہیں اردو میں، لیکن شک اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا۔ شک میں پھر کچھ جو ہے وہ وزن ہے، لیکن ریب وہ چیز ہے جو شک کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جی بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور آگے یہ ساری آیات چل رہی ہیں۔ یہ کن کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو گنے چنے 2 4 5 7 جی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، یہ اللہ نے یہ ان کی تعریف بیان کی ہے، وہ جو 2 4 5 7 10 جو مشت از خروارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابہ، بدر کے 313 صحابہ، اس طرح سے اللہ حاضل قیاس چلتے جائیں تو یہ اللہ نے ان کے ایمان کے اوپر مہر لگائی ہے کہ یہ ان کی یہ صفات ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں وہ مفلحین۔ تو اس لیے ان لوگوں کے ایمان کے اوپر یا کردار کے اوپر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کرنے والے کے ایمان کے اوپر تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ایمان، اخلاص، تقوی، طہارت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلحین ہیں، اللہ نے فرمایا الا انہم ھم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی تو فسادی ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسا ایمان لوگ لائے۔ کون سے لوگ؟ پھر وہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا کر کہا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ سفہاء، جس کا اردو میں ترجمہ بے وقوف کیا جاتا ہے، تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے فی الفور فرمایا اللہ، غور سے سنو، انہم، وہ جو میں نے انہم کی ساری تفسیر بتائی جی، کہ بے شک وہ وہی ہم السفہاء، بے وقوف ہیں۔ نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے اللہ کی طرف سے فتویٰ آیا کہ بے وقوف یہ ہیں ولکن لا یعلمون، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ در حقیقت بے وقوف ہے۔ تو روز ازل سے لے کر روز قیامت تک یہ سلسلہ، وہ اس وقت بھی اعتراض کرنے والے موجود تھے، اب بھی اعتراض کرنے والے موجود ہیں، قیامت تک اعتراض کرنے والے موجود رہیں گے، اور اللہ کا یہ انعام اور وہ ان کے ایمان کے اوپر مور اولئک علی ھدی من ربہم
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کے بارے میں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ حالانکہ یہ اس سبق کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر عام لوگوں کے ترجمے میں اور میرے ترجمے میں نے یہ سمجھا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ یہ ان نکات کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے آج 2 نکات بیان ہوئے، ایک ختم نبوت کا، ایک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایماندار، ہدایت یافتہ اور فلاح پانے کا، اور ایک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر اعتراض کرنے والوں کا، ان کو بے وقوف کہنے والوں کے لیے اللہ کا فتویٰ آیا کہ بے وقوف وہ نہیں ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں، میرے پسندیدہ لوگ ہیں، بے وقوف تم ہو جو میرے نبی کے صحابہ کے اوپر، چاہے وہ غار یار ہوں، چاہے وہ نبی کے سسر ہوں، چاہے وہ نبی کے داماد ہوں، چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے ہوں، چاہے وہ ہجرت کے بعد کے ہوں۔ آگے انشاءاللہ اب یہ تفصیلات چلتی رہیں گی، موضوع کھل گیا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر جگہ پر جہاں کسی آیت میں کوئی اعتقادی نقطہ ضروری ہے بیان کرنا، تو انشاءاللہ اس کو میں کھول کر بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی اس کے ڈر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کروں گا، اور امید ہے کہ آپ حضرات بھی ان نکات کو یاد رکھیں گے اور ان کو آگے پھیلائیں گے۔ میرے کلپس کو آگے شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ سارا ترجمہ اور اب یہ جو ایک نیا رخ اختیار کیا گیا ہے، جس کے اندر اعتقادی نکات جو عام لوگوں کے ترجموں میں اور عام لوگوں کے کلپس میں نہیں ملتے، وہ انشاءاللہ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہدایت عامہ کے لیے یہ انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔